السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی اپنے ادارے کے اندر مدرسہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اس ڈیمو ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل رہنمائی کی جائے گی کہ سافٹ ویئر کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی۔ فرسٹ ٹائم ہمارے پاس لاگ ان اسکرین اوپن ہوتی ہے، یہاں پر ہم لوگ یوزر آئی ڈی لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پاسورڈ انٹر کرتے ہیں اور نیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویلکم اسکرین آتی ہے۔ ویلکم اسکرین کے اوپر ہمارے پاس جو مین ڈیش بورڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس جو مدرسہ ہوتا ہے اس کا آپ کے پاس نام یہاں پر شو ہوگا، یہاں پر آپ کے پاس لوگو شو ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر آپ کو مین جو چیزیں ہیں آپ کو وہ دی جا رہی ہیں۔ یہاں پر آپ کو اسٹوڈنٹ کی سلائیڈ ہے، ٹیچرز کی بھی ہے۔ یہاں پر اس سلائیڈ کے اندر آپ کو ٹوٹل اسٹوڈنٹ جو ہوں گے، موجود ہوں گے، غیر موجود اور خارج شدہ طالب علم ہوں گے جو بھی، ان کی ساری لسٹ یہاں پر آپ کو کاؤنٹ ملے گی۔ اور اسی طرح اساتذہ کرام کے حوالے سے آپ کو یہاں پر اسی سلائیڈ کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ کارنر کے اوپر آپ کا موجودہ جو سیشن ہوگا، کرنٹ سیشن یہاں پر آپ کا شو ہوگا۔ یہاں پر آپ کے پاس مینیو بار ہوگا، اس کے اندر آپ کو تقریباً 11 جو مین یوز ہونے والے فنکشنز آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید آپ کے پاس سب مینیو ہوگا، یہاں پر اساتذہ کرام ہوگا، یہاں پر اس کا بھی سب مینیو ہے۔ ملازمین کے اندر آئیں گے تو یہاں پر اس کا بھی سب مینیو ہے۔ امتحانات کے اندر آئیں گے تو اس کا بھی آپ کو سب مینیو نظر آئے گا۔ تو ہم لوگ اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں باٹم سائڈ کے اوپر ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں۔ باٹم سائڈ کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کچھ فنکشنز ہیں، اطلاع نوٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس۔ یہاں پر کوئی بھی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ آتی ہے تو یہاں پر آپ کو اس بٹن کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ترتیبات یعنی کہ جو سافٹ ویئر ہے اس کی سیٹنگ کا یہاں پر آپ کو سیکشن ملے گا، جس کے اندر آپ کو ساری جو بنیادی سیٹنگ ہے سافٹ ویئر کے اندر وہ کرنی ہوتی ہے، جس کے اندر آپ مدرسے کی پروفائل سیٹ کر سکتے ہیں، طلباء کی ترتیب ہے، بیک اپ کی ترتیب ہے، شعبہ جات پیچیدہ ترتیبات ہے، مالیاتی کی ترتیب ہے، اساتذہ کرام کی ترتیب ہے، ملازموں کی ترتیب ہے۔ تو وہ آپ ساری ملازمین کی ترتیبات وغیرہ ساری یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ مدرسہ پروفائل کی اگر آپ ترتیب کرنا چاہتے ہیں، یہ جو لوگو ہے آپ یہ ساری چیزیں سیٹنگ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو یہاں پر فیسلٹی آپ کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے بیک اپ کرنا ہو تو اس طرح آپ کے پاس ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ اس کے بعد یہاں پر جو نیکسٹ بٹن ہے وہ ڈیولپرز کا ہے، یہاں پر ڈیولپر کی ڈیٹیلز ڈیولپر کے بعد ہمارے پاس کریڈٹ کا سیکشن ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سافٹ ویئر کیسے استعمال کریں کا ایک بٹن ہے، جس کے اندر آپ کو تمام ویڈیو ٹیوٹوریل آپ کو مل جاتے ہیں کہ سافٹ ویئر کو آپ کیسے استعمال کریں گے۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ساری چیزیں گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک ویڈیو کورس مل رہا ہے 4 گھنٹے کا، جس کو آپ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ اس سافٹ ویئر کو چلانا سیکھیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ جو بٹن ہے استعمال کنندہ کا بٹن ہے، اس کے اندر آپ صارفین نیا انٹر کرنا ہے، صارفین کو چینج کرنا ہے، ریموو کرنا ہے، پاسورڈ چینج کرنا ہے، اور اس کے اوپر ریسٹرکشن لگانی ہے کسی صارف کے اوپر، تو آپ یہاں سے ساری چیزیں مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو بٹن ہے سٹارٹ کا بٹن ہے، یہاں سے آپ سافٹ ویئر کو کلوز کر سکتے ہیں، لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں، بیک اپ کرنا ہو تو بیک اپ کر سکتے ہیں، نیا یوزر آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے پاس فیڈ بیک کا بٹن ملے گا آپ کو۔ ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ہم مینیو کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس مینیو کے اندر ہمارے پاس کون کون سے ٹیبز ہیں، اور ہر ٹیب کے اندر ہمارا جو سب مینیو ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر کیا کیا ہمارے پاس فنکشنز ہیں، ان کو 1 بائی 1 ہم لوگ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ مرکز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس 4 فنکشنز ہیں میجر۔ یہاں پر طلباء کا ریکارڈ ہے، اساتذہ کا ریکارڈ، ملازمین کا ریکارڈ۔ طلباء کے ریکارڈ کو اگر ہم لوگ چیک کریں تو یہاں پر آپ کے پاس تمام طلباء کا ریکارڈ شو ہوگا، شعبہ عربی جو بھی شعبہ جات ہوں گے اس شعبے سے منسلک تمام طلباء آپ کو یہاں پر شو ہوں گے۔ ابھی فی الحال ایک طالب علم کا ریکارڈ ہے، اس وجہ سے آپ کو یہاں پر ایک طالب علم کا ریکارڈ شو ہوگا۔ اگر کسی طالب علم کو مکمل اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہو تو آپ کو یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہوگا، تو آپ کو وہ ریکارڈ بھی آپ کو مل جائے گا۔ سابقہ تمام طلباء کی لسٹ چیک کرنی ہو، یعنی کہ آپ کے ادارے کے اندر آج کی ڈیٹ تک جتنے بھی پرانے سٹوڈنٹس ہوں گے ان تمام کی لسٹ آپ کو یہاں پر ملے گی۔ طلباء ٹوٹل کاؤنٹ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ اگر کسی طالب علم کے تمام طلباء کا ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو یہاں پر آپ ایکسل فائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رپورٹس جنریٹ کرنی ہو تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ رپورٹس آپ کہاں سے نکال سکتے ہیں۔ رپورٹس بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی۔ شعبہ حفظ کے طالب علم کو اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جس شعبے سے منسلک آپ نے طالب علم کی لسٹ نکالنی ہے، تو آپ یہاں سے ایکسل فائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایف میں بھی آپ رپورٹ اگر بنانا چاہتے ہیں تو 1 بائی 1 آپ اپنا جو مطلوبہ ریکارڈ ہوگا وہ رپورٹ کے سیکشن کے اندر آپ جا کر
कर सकते हैं। इसी तरह اساتذہ کی بھی ریکارڈ ہے یہاں پر ہمارے پاس، جتنے بھی اساتذہ ہم لوگ یہاں سے انٹری کرتے جائیں گے وہ یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر بھی مین شو ہوں گے۔ یہ جو مین ڈیش بورڈ ہے یہاں پر جو زیادہ یوز ہونے والے فنکشنز ہیں ہم نے یہاں پر وہ ایڈجسٹ کیے ہیں جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ ملازمین کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، اگر نئی انٹری کرنی ہو، کسی طالب علم کی انٹری کرنی ہو، اساتذہ کرام کی یا ملازمین کی انٹری کرنی ہو تو آپ اس بٹن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں سے طلباء کا اندراج کرنا ہو تو یہاں پر کلک کریں گے، اساتذہ کرام کا درج کرنا ہو ریکارڈ تو آپ کریں گے، یہاں سے ملازمین کا آپ اندراج کر سکتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ آپ کو لنک یہاں پر آپ کو دیے جاتے ہیں، اگر آپ نے طلباء کے سیکشن میں جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو طلباء کا اندراج کا مل جائے گا۔ اساتذہ کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پر اس سیکشن کے اندر بھی آپ کو یہ نیا داخلہ کا آپ کو مل جائے گا، یعنی کہ آپ نے نیا اندراج کرنا ہو تو طلباء کے سیکشن پر بھی آ کر آپ وہ سیٹ کر سکتے ہیں، ملازمین کے بھی اور اساتذہ کرام کے بھی۔ مرکز کے بعد ہمارے پاس جو مرکز تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے ساری چیزیں نوٹ کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس طلباء کا سیکشن آ جاتا ہے، طلباء کے سیکشن کے اندر ہمارے پاس 9 مزید ہمارے پاس اور ہمارے پاس فیچرز ہیں، سب مینیو ہے، ہم لوگ 1 بائی 1 اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نیا داخلہ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں سے کوئی بھی نیا طالب علم اگر آپ نے انٹر کرنا ہو تو سمپل آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فارم اوپن ہوگا۔ یہاں پر اگر آپ نے کوئی بھی ریکارڈ درج کرنا ہو تو آپ یہاں سے ریکارڈ درج بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور رپورٹ بھی فارم کی آپ نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تمام طلباء کے ریکارڈ کے اندر وہی چیز ہے جو آپ نے یہاں پر دیکھی تھی، یہاں پر طلباء کے اندر بھی آپ کو وہ تمام طلباء کے ریکارڈ کی آپ کو مل جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو سپلٹ شدہ آپ کو ملے گا، یہاں پر ہم لوگوں نے جو طالب علم ہیں ان کو سپلٹ کر دیا ہے، شعبہ بنین کو الگ اور شعبہ بنات کو الگ کر دیا ہے۔ یہاں سے اگر آپ نے شعبہ بنین کا ریکارڈ دیکھنا ہو تو سمپل آپ نے جس شعبہ کا آپ نے ریکارڈ دیکھنا ہو اس کے اوپر کلک کریں اور جس سیشن کا آپ نے ریکارڈ دیکھنا ہو اس سیشن کو منتخب کریں، درجہ منتخب کریں اور ٹھیک ہے پر کلک کریں، آپ کے پاس اسی درجے اسی شعبے کے مطابق ریکارڈ آپ کے پاس یہاں پر ڈسپلے ہوگا۔ چونکہ ابھی فی الحال ہمارے پاس ٹوٹل ایک ریکارڈ اوپن ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس ایک ریکارڈ شو کر رہا ہے۔ اگر کمپلیٹ انفارمیشن کسی طالب علم کی دیکھنی ہو تو ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ شو ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہمارے پاس تمام طلباء کا ریکارڈ۔ اس کے بعد ہمارے پاس طلباء تلاش کرنے کا فنکشن آ جاتا ہے۔ اس ٹیب کے اندر آپ کسی بھی طالب علم کو سرچ کر سکتے ہیں۔ سرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سرچ کرنے کا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی طالب علم کی ترمیم کرنی ہو، کسی طالب علم کی کسی قسم کی کوئی بھی انٹری کرنی ہو، فیس انٹر کرنی ہو، حاضری انٹر کرنی ہو، ایک اسپیسیفک طالب علم کی اگر آپ نے انٹری کرنی ہو تو وہ آپ یہاں سے بھی آ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کے آپ نے فون نمبر کی فہرست چیک کرنی ہو تو وہ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ رپورٹس کے اندر بھی جا کر آپ رپورٹس پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے لائیو ریکارڈ دیکھنا ہو تو یہاں پر آپ سرچ کر کے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ایک رول نمبر لکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہم لوگ سیشن سلیکٹ کریں گے، اوکے کریں گے تو ہمارے پاس اس طالب علم کا تمام ریکارڈ آ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک طالب علم کا جو ریکارڈ ہم نے سرچ کیا، یہاں پر شجرہ نسب آ جاتا ہے، رابطہ فہرست اگر اس طالب علم کی ہم نے انٹر کیا تو یہاں پر شو ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس فیس ہے، حاضری ہے، نتائج ہیں، رول نمبر سلپ ہے، وظیفہ ہے، ساری چیزیں آپ کو یہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ یہاں سے آپ سنگل وائز بھی آپ ترمیم کر سکتے ہیں، حاضری یہاں سے بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں، ترمیم کرنی ہو تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے حاضری کا سیکشن۔ حاضری کے سیکشن کے اوپر یہاں پر ہم لوگ اگر کسی طالب علم کی اٹینڈنس لگانی ہو تو یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں۔ ایزیلی آپ کو میتھڈ ہے، یہاں پر بہت ایزی میتھڈ ہے۔ سمپل ڈیٹ سلیکٹ کریں، جس ڈیٹ کی آپ نے حاضری لگانی ہے، وقت کا تعین کریں، صبح کی لگا رہے ہیں حاضری، شام کی لگا رہے ہیں یا رات کی لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ جماعت سلیکٹ کریں، جس جماعت کی، جس کلاس کی، جس درجے کی آپ نے حاضری لگانی ہو وہ منتخب کریں۔ اس کے بعد آپ یہاں پر ایڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے اس کلاس کے اندر جتنے بھی طالب علم ہوں گے وہ یہاں پر آپ کے پاس شو ہوں گے۔ اس کے بعد آپ جو غیر حاضر ہے تو اس کو غیر حاضر لگائیں، جو حاضر ہے تو حاضر ہے، رخصت ہے تو رخصت کے اوپر کلک کرتے جائیں اور یہاں پر آپ کو کاؤنٹ ہوتا جائے گا کہ کل طلباء کتنے ہیں، حاضر کتنے ہیں، غیر حاضر کتنے طلباء ہیں، آج کے دن کے اندر کتنے طلباء غیر حاضر ہیں، حاضر ہیں فلاں فلاں کلاس کے۔ تو یہ تو آپ کے پاس ترتیب تھی حاضری کی۔ اگر آپ نے نکالنی ہو رپورٹ بھی تو رپورٹ بھی آپ حاضری کی ڈیلی بھی نکال سکتے ہیں، ویکلی رپورٹ بھی، منتھلی بھی، ایئرلی بھی، اسپیسیفک ڈیوریشن کی اگر آپ نے نکالنی ہو رپورٹ تو وہ بھی آپ کو
فیسلٹی مل جاتی ہے، اس کے حوالے سے ہم لوگ آگے جا کر ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فیس کا۔ اگر کسی طالب علم کی آپ نے فیس انٹر کرنی ہو تو فیس بھی آپ انٹر کر سکتے ہیں۔ سمپل آپ نے یہاں پر رول نمبر درج کرنا ہے، رول نمبر آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس تمام جو طلباء ہوں گے ان کے رول نمبر کی فہرست آپ کو یہاں پر ملے گی۔ آپ یہاں سے سمپل ابھی چونکہ ایک طالب علم ہے تو اسی کا رول نمبر شو کر رہا ہے، یہاں پر آپ جس طالب علم کا رول نمبر سلیکٹ کریں گے یہ ریکارڈ آٹومیٹک اس کا آ جائے گا۔ یہاں پر آپ اس کی فیس آٹومیٹک آ جاتی ہے، سارا ریکارڈ آٹومیٹک آئے گا۔ آپ نے سمپل جو ہی فیس انٹر کریں گے، منتھ سلیکٹ کریں گے، سیشن سلیکٹ کریں گے اور آپ نے جتنی فیس وصول کی ہے اتنی آپ رقم لکھ لیں اور انٹر کر دیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کی جو کل ادا شدہ رقم ہوگی طالب علم کی وہ آپ کو وصول بھی ہو جائے گی اور یہاں پر آٹومیٹک کاؤنٹ بھی ہو جائے گی۔ اگر اس کا کوئی بقایا جات ہے تو میں یہاں پر اگر انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بقایا جات میں بھی آپ کو لسٹ بتا رہا ہے کہ آپ کے کل طالب علم اس طالب علم کے بقایا جات کتنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ فیس بھی ایزیلی انٹر کر سکتے ہیں۔ سمپل آپ کو منتھ سلیکٹ کرنا ہے، سیشن تو فیس آٹومیٹک بیک اینڈ سے اٹھائے گا۔ اس کے بعد وظیفہ کی بھی ترتیب ہماری سیم اسی طرح ہے جس طرح فیس کی ہے۔ سمپل آپ نے رول نمبرز منتخب کرنا ہے، جس طالب علم کو آپ نے وظیفہ دینا ہے منتھ سلیکٹ کریں، سیشن سلیکٹ کریں اور یہاں پر جتنا وظیفہ آپ نے ادا کیا ہے آپ اتنا ایڈجسٹ کریں اور وہ آٹومیٹک یہاں پر آپ کے پاس جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس آٹومیٹک آ جائے گا کہ آپ نے اس طالب علم کو کتنا دیا ہے وظیفہ اور کتنا بقایا جات ہے۔ اگر یہاں پر ہم لوگ لکھیں کہ اس کا 1000 جو پچھلے مہینے کا رہتا تھا وہ بھی ہم نے دے دیا تو یہاں سے ہٹ جائے گا اور یہاں پر آٹومیٹک آ جائے گا کہ ہم نے اس کو کل اس سال کے اندر ہم نے کتنا اس سیشن کے اندر ہم نے اس کو کتنا وظیفہ دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نتائج بنائے کے اوپر ہمارے پاس فنکشن آ جاتا ہے ہمارا نتائج بنانے کا۔ طالب علم کوئی بھی طالب علم ہو، اگر آپ نے اس کے نتائج کی انٹری کرنی ہے تو یہاں سے آپ سب سے پہلے مضامین کی انٹری بھی کر سکتے ہیں۔ نتائج کی انٹری کرنے سے پہلے آپ کو مضامین انٹر کرنے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو ویڈیو کورس کے اندر بتایا جاتا ہے کیسے آپ نے مضامین کی انٹری کرنی ہے، ایون کہ ان فنکشنز کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ویڈیو کورس کے اندر بتایا جائے گا۔ چونکہ یہ ایک ڈیمو ویڈیو ہے تو ڈیمو ویڈیو کے اندر آپ کو سمپل شارٹ کٹ میں آپ کو ساری چیزیں سارے فنکشنز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو لینتھی نہ ہو، شارٹ کٹ میں آپ کو جو مین پوائنٹس ہیں اس کے وہ آپ کو ڈسکرائب کروں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس نتائج، اگر کسی طالب علم کا ہم نے نتائج بنانا ہو تو یہاں پر آپ نتائج بنا سکتے ہیں، سماہی، 4 نماہی، 6 ماہی، نماہی، سالانہ امتحان کا آپ یہاں پر امتحانات کا الگ الگ جو ٹرم ہے اس کا آپ نتائج انٹر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جائزہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہمارے پاس جائزہ ہے، 5 ہمارے پاس اسپیشل ٹرم ہے اور ہمارے پاس 9 الگ سے ٹرمز ہیں۔ اب یہ یہاں پر کس وجہ سے ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو آپ کے ادارے کے اندر اگر منتھلی بیسس پہ امتحانات ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر ہر منتھ کا آپ یہاں پر انٹری کر سکتے ہیں رزلٹ، اور اس کی رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کی سند جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کی جو مارک شیٹ ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ تمام چیزیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، 1 بائی 1 ہم لوگ آگے بھی ڈسکشن کریں گے رپورٹ کے سیکشن کے اندر بھی کہ ہم لوگ رپورٹ کیسے نکالیں گے۔ تو یہاں پر نتائج آپ نے بنانا ہوتا ہے، یہاں پر آپ نتائج کی انٹری کریں گے۔ آپ نے اگر منتھلی اگر آپ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو آپ یہاں پر یہ 9 آپ کے پاس یہاں پر جائزات ہیں، یہاں پر آپ اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 اسپیشل ٹرم یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں، یہ آپ اپنے بہا پہ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رپورٹ کا سیکشن آ جاتا ہے۔ رپورٹ کو ہم لوگوں نے گروپ میں تقسیم کیا ہے، آگے ہم نے اس کو سپلٹ کیا ہے، ہمارے پاس ڈیفرنٹ گروپس ہیں، ہر گروپ کے اندر ہمارے پاس ایک اسپیسیفک ہمارے پاس رپورٹس ہیں، ہم ان کے حوالے سے ڈسکرائب کریں گے کہ ہمارے پاس وہ رپورٹس ان کے اندر ہمارے پاس کیا کیا رپورٹ آ جاتی ہیں۔ رپورٹ کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں پہلا جو گروپ ہے ہمارے پاس وہ شخصی ڈیٹا رپورٹ ہے۔ شخصی ڈیٹا رپورٹ کے اندر ہمارے پاس جو طالب علم ہے اس سے متعلق تمام یعنی کہ رپورٹ ہوں گی جو اس کی شخصیت کے متعلق ہوں گی۔ ہمارے پاس سب سے پہلے اگر ہم نے نکالنی ہو رپورٹ عمر کے اعتبار سے کہ فلاں عمر کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی رپورٹ نکل آئے ہمارے پاس، تو سمپل آپ عمر کے اعتبار سے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ تمام ریکارڈ آ جائے گا۔ سمپل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے بنین، آپ نے جتنے بھی جو بھی آپ کے طالب علم ہوں گے ان کی یہاں پر ایج آ جائے گی۔ سمپلی آپ خود بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ ڈراپ ڈاؤن باکس سے بھی آپ سرچنگ کر سکتے ہیں۔ سمپل آپ یہاں پر اگر 20 لکھ کر آپ اس کو
کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، سیشن لکھیں گے تو آپ کو اس سیشن کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا کہ اس سیشن کے اندر 28 سال کے کتنے طالب علم آپ کے پاس اویلیبل ہیں. چونکہ ابھی ایک ہی طالب علم تھا تو اس وجہ سے اس نے 28 سال شو کیا ہے. کسی صوبے کے اعتبار سے اگر آپ نے لسٹ نکالنی ہو تو یہاں سے آپ صوبہ وائز بھی آپ لسٹ نکال سکتے ہیں، کس طالب علم کا کس صوبے سے لنک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بنین کا ریکارڈ شو ہو، چونکہ ابھی بنات کا ریکارڈ ہم نے انٹر نہیں کیا تو اس وجہ سے صرف بنین کا شو کر رہا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے ہمارے پاس جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی رپورٹ نکلے اور سیشن سلیکٹ کریں گے، اوکے کریں گے تو ہمارے پاس کے پی کے اندر یعنی کہ کے پی کے کا جو صوبہ ہے اس سے متعلق جتنے بھی طالب علم ہوں گے جو اس سیشن سے منسلک ہوں گے ان تمام کی لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی. اسی طرح آپ کنٹری وائز بھی آپ نکال سکتے ہیں. منسلک طلباء کی لسٹ نکالنا چاہتے ہیں، رہائشی غیر رہائشی طلباء کی لسٹ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نکال سکتے ہیں. اور یہاں پر جو مین امپورٹنٹ آپ کے پاس فنکشن آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی طالب علم کا اسٹوڈنٹ کارڈ بنانا ہو تو یہاں پر آپ سمپلی اسٹوڈنٹ کارڈ بنا سکتے ہیں. جس طالب علم کا آپ نے ریکارڈ بنانا ہو اسٹوڈنٹ کارڈ تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں. ایک ڈیفالٹ آپ کے پاس فارمیٹ یہاں پر آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. سمپل آپ کلاس سلیکٹ کریں، رول نمبر سلیکٹ کریں کہ کس رول نمبر سے کس رول نمبر تک آپ نے اسٹوڈنٹ کارڈ بنانے ہیں اور اوکے کر دیں اور آپ کی وہ لسٹ بن جائے گی. رپورٹ آپ پی ڈی ایف میں وہ آپ کے پاس فائل بن جائے گی آپ اسٹوڈنٹ کارڈ کی اور آپ اس کو ایزیلی پرنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر آپ کے پاس گزشتہ سالوں کا ریکارڈ کی رپورٹ آ جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ آپ کے پاس ڈسپلے ہو تو آپ یہاں سے آ کر سمپلی آپ لکھیں جن سلیکٹ کریں کہ کس کا ریکارڈ آپ نے نکالنا ہے، بنین کا یا بنات کا آپ نے ریکارڈ انٹر کرنا ہے. سیشن سلیکٹ کریں کہ کس سیشن سے کس سیشن تک کا آپ کو ریکارڈ چاہیے تو سمپل آپ جسٹ 1 کلک کریں گے تو آپ کے پاس تمام ریکارڈ آ جائے گا. تو اس سافٹ ویئر کے اندر آپ کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو رپورٹ آپ کو ملیں گی کہ یہ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اس رپورٹ کو جب آپ یوٹیلائز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اس کا بینیفٹ ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ گروپ ہے تعلیمی رپورٹ. یہاں پر شعبہ کے اعتبار سے اگر آپ نے لسٹ نکالنی ہو، کلاس کے اعتبار سے اگر آپ نے طالب علموں کی لسٹ نکالنی ہو تو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد حاضری کے حوالے سے آپ جماعت وائز حاضری کی رپورٹ نکال سکتے ہیں، سنگل وائز نکال سکتے ہیں، جماعت وائز ہفتہ وار رپورٹ. اگر کسی ایک طالب علم کی نکالنی ہو تو سنگل وائز کے اوپر جائیں گے. اگر جماعت وائز اگر آپ نے لسٹ نکالنی ہو تو جماعت وائز کریں گے. سالانہ رپورٹ نکالنی ہو تو سالانہ نکال سکتے ہیں. اسپیسیفک ڈیوریشن یعنی کہ ایک خاص رینج کے اعتبار سے اگر آپ نے رپورٹ کی لسٹ نکالنی ہو تو سمپل آپ جماعت وائز کے اوپر کلک کریں گے اور آپ نے اگر جماعت وائز کرنی ہو یا سنگل وائز تو آپ کلک کیجئے گا. سال منتخب کیجئے گا کہ کس سال کا آپ نے کرنا ہے. چونکہ ابھی کوئی سیشن میرے خیال سے انٹر نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس سیشن شو نہیں کر رہا. تو یہاں پر آپ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے، بلکہ یہ اس وجہ سے نہیں شو کر رہا چونکہ ابھی ہم نے اٹینڈنس کوئی بھی نہیں لگائی تو اس وجہ سے ہمارے پاس ریکارڈ نہیں شو کر رہا. تو بیسک آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے رینج سلیکٹ کر سکتے ہیں. ساری چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا تو یہ آٹومیٹک آپ کے پاس آ جائے گا. طلباء کی رپورٹ برائے 100% حاضری اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں یا آپ 100% غیر حاضر طلباء کی لسٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ادارے کے اندر وہ طلباء جن کی یعنی کہ 100% غیر حاضری ہے تو ان کی لسٹ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس امدادی طلباء کی رپورٹ ہے. جو آپ کے ادارے کے اندر معاونین ہیں طلباء ان کی لسٹ نکالنا چاہتے ہیں، مستحقین کی نکالنا چاہتے ہیں، ماہانہ وظیفہ رپورٹ نکالنا چاہتے ہیں، ماہانہ وظیفہ رپورٹ جماعت وائز اگر نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں. امتحانی رپورٹ کے اندر آپ مجموعی رول نمبر سلپ یہاں پر آپ نکال سکتے ہیں، پرنٹ بنا سکتے ہیں، یعنی کہ طلباء کی آپ رول نمبر سلپ یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں. سنگل وائز رول نمبر سلپ بھی آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. جو نوٹس بورڈ ہوتا ہے نوٹس بورڈ کے اوپر اگر آپ نے چشمہ کرنے کے لیے رول نمبر سلپ نکالنی ہے تو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. کارکردگی کی رپورٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں پر اس گروپ کے اندر آپ کو جتنے بھی آپ کے ٹرمز ہوتی ہیں ان تمام ٹرمز کی یہاں پر آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے. آپ مارک شیٹ جو ہوتی ہے وہ یہاں سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. انفرادی بھی نکال سکتے ہیں، مجموعی بھی نکال سکتے ہیں. یہاں سے آپ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہیں. انفرادی اگر آپ نے نکالنی ہو تو سمپل آپ کو بٹن کے اوپر کلک کریں گے، درجہ سلیکٹ کریں گے کہ کس درجے کا اور رول نمبر سلیکٹ کریں گے کہ کس طالب علم کا. چونکہ یہ انفرادی ہے، سنگل وائز اگر کسی ایک طالب علم کی اگر آپ نے نکالنی ہو تو جسٹ ٹھیک ہے پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کا مطلوبہ ریکارڈ آپ کے پاس ڈسپلے ہو جائے گا. اس کی جو پی ڈی ایف بن جائے گی اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس آگے تفصیلی نتائج ہے. یہاں پر بھی ہمارے پاس تمام جتنے بھی جو ہمارے پاس نتائج ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس یہ ادارے کی بیسڈ پر ہمارے پاس
जमात वाइज नतीजा फ़ीसद है, मदरसा वाइज नतीजा फ़ीसद है, मदरसा वाइज पोजीशन होल्डर की अगर लिस्ट निकालनी हो तो यहाँ से आप हर टर्म का आप निकाल सकते हैं। इसी तरह दाखिल खारिज तलबा की रिपोर्ट है, यहाँ पर आपके पास मौजूद तलबा की लिस्ट निकालनी हो, गैर मौजूद की, खारिज शुदा की, दाखिला रिपोर्ट अगर आपने प्रिंट करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। करैक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने बनाना हो तो यहाँ पर आप तालिब इल्म को बनाकर दे सकते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट है, यहाँ से आप वो भी बना सकते हैं। रिपोर्ट बराए फाजिलीन रिकॉर्ड अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। रजिस्टर दाखिल खारिज तलबा का अगर आपने रिपोर्ट बनाना हो तो यहाँ से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। फ़ीस रिपोर्ट की रसीद है, यहाँ से आप फ़ीस से मुतालिका जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी। यहाँ पर आप माहाना फ़ीस की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। सालाना फ़ीस रिपोर्ट निकालना चाहते हैं किसी तालिब इल्म की तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अदायगी फ़ीस की रसीद अगर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड पे हमारे पास तलबा की तरतीब के हवाले से है कि जब भी हम तालिब इल्म को इंटर करेंगे या सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर बुनियादी तरतीबात में हमने देखा था कि तलबा की तरतीब, तो यहाँ से भी आप तलबा की तरतीब इस तरह की निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप तलबा के सेक्शन में भी आकर तलबा की तरतीब कर सकते हैं। जब भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो आपने तलबा के अंदर आकर सेटिंग करना होती है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जमात आपने जितनी भी जमात आपके इदारे के अंदर है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मज़ामीन जिस क्लास का जो आपके इदारे के अंदर है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फ़ीस कौन सी क्लास को कितनी रियायत देनी है, कंसेशन पॉलिसी है जो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। माहाना फ़ीस किस क्लास से कितनी लेनी है आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। हिजरी कैलेंडर आ जाता है, यानी कि ये इस वजह से बनाया गया कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप इसको अनलिमिटेड आप इसके अंदर डाटा इंटर कर सकते हैं। ये आपके पास हिजरी कैलेंडर इस वजह से यहाँ पर शो किया गया है कि आपके पास जब एक सेशन कंप्लीट हो तो दूसरा आप इंटर करें, तीसरा इंटर करें, इसी तरह आप इंटर करते जाएं। जिस सेशन का आप रिकॉर्ड इंटर करते जाएंगे आपने जस्ट यहाँ पर वो सेशन इंटर करना होगा, तो आप उस सेशन का रिकॉर्ड इसके अंदर ईजीली कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपके जो इदारा है उसके अंदर जितने भी तालिब इल्म हैं, जिस सूबे से मुंसलिक हैं, जिस ज़िले से, जिस शहर से, आपको यहाँ पर वो एडजस्ट करने होंगे, चूँकि जब आप नई एंट्री करेंगे तो ये आपको उस वक्त काम आएंगे। इसी तरह वजीफ़ा की तरतीब आपने सेट करनी हो कि किस क्लास को कितना वजीफ़ा देना है, तो आप वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये था हमारे पास तलबा का सेक्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं असातिज़ा के सेक्शन के ऊपर। असातिज़ा के सेक्शन के ऊपर सेम वही है जिस तरह हमने तलबा का सेक्शन हमने देखा। असातिज़ा के सेक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले नया दाखिला होगा, यहाँ से आप नई एंट्री कर सकते हैं असातिज़ा इकराम की। सिंपल आप असातिज़ा का इंतराज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास असातिज़ा इकराम की एंट्री का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आप असातिज़ा इकराम की डिटेल देकर आप रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने तरमीम करनी हो तो इसी तरह का आपके पास फॉर्म आएगा जिसके थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकेंगे। इसी तरह तमाम असातिज़ा इकराम का रिकॉर्ड अगर आपने देखना हो तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाता है। अगर आपने मरकज़ के ऊपर देखा हो तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन था, अब आप यहाँ से भी तमाम असातिज़ा इकराम की लिस्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो मौजूदा असातिज़ा इकराम कुल कितने हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे काउंट। यहाँ पर आप सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जब आप तो इसको आपको सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद असातिज़ा तलाश करना हो, असातिज़ा इकराम की अगर आपने एडिटिंग करनी हो, तरमीम करनी हो, किसी नाम में किसी भी चीज़ में एडजस्टमेंट करनी हो तो आप यहाँ पर तलाश करेंगे। सिंपल जिस असातिज़ा इकराम को आपने तलाश करना हो उनका नाम लिखेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे तो आप सारी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। नाम लिखेंगे सिंपल, क्योंकि अभी तक कोई भी रिकॉर्ड इंटर नहीं है इस वजह से यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा, तो आप इस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं सर्च करके। उसके बाद हमारे पास हाज़िरी आ जाती है। जिस तरह हमने असातिज़ा तलबा के सेक्शन के अंदर हमने हाज़िरी का सेक्शन देखा था, सेम वही यहाँ पर पोर्शन है कि आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हाज़िरी अगर लगाएंगे तो सिंपल आपने वक़्त का देखना है और ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सेशन जो सिलेक्ट करेंगे तो जो ही सेशन सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास तमाम असातिज़ा इकराम जितने भी आपके इदारे के अंदर असातिज़ा इकराम होंगे उन तमाम असातिज़ा इकराम की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसकी मदद से आप जितने भी असातिज़ा इकराम हैं उनकी हाज़िरी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स निकालनी हो तो रिपोर्ट के सेक्शन में से आप जाकर निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तनख्वाह का सेक्शन। तनख्वाह अगर आपने सैलरी अगर देनी हो तो यहाँ पर आप इस सेक्शन के ऊपर आएंगे, तनख्वाह के ऊपर। यहाँ पर आप असातिज़ा इकराम को यहाँ पर सर्च करेंगे, नाम की मदद से सर्च करेंगे और यहाँ पर आपका असातिज़ा का नाम शो होगा, बल्दियत शो होगी, कुल तनख्वाह शो होगी और ओहदा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सिंपल आपने
तारीख सिलेक्ट करनी होगी, महीना सिलेक्ट करना होगा, तो जो तनख्वाह होगी असातिज़ा किराम की वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह जब आप असातिज़ा किराम को तनख्वाह दे चुके होंगे तो अगर आपने उनको कंफर्मेशन मैसेज भेजना हो तो यहाँ पर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनके नंबर पर ऑटोमेटिक मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। बैक एंड से फ़ोन नंबर उठाएगा असातिज़ा किराम से, जो भी आप मैसेज टाइप करना चाहते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एडजस्टमेंट होगी। अगर आपने इस मैसेज को नहीं भेजना, अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजना है तो वो भी आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर शख्सी डाटा है, सेम उसी तरह जिस तरह तुलबा का था, उम्र के एतबार से, सूबा के एतबार से, शहर के एतबार से, ज़िला के एतबार से लिस्ट निकालनी हो। गुज़श्ता सालों का रिकॉर्ड अगर आपने निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं। मेन जो यहाँ पर फंक्शन है कि आपने अगर असातिज़ा किराम का सर्विस कार्ड बनाना हो, जो जिस तरह स्टूडेंट का कार्ड होता है इसी तरह असातिज़ा किराम का जो सर्विस कार्ड होता है वो बनाना हो तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। हाज़िरी की रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कारकर्दगी रिपोर्ट आ जाती है, फिर असातिज़ा हालत रिपोर्ट आ जाती है, यहाँ पर असातिज़ा हालत रिपोर्ट है। फिर उसके बाद तनख्वाह की अगर आपने रिपोर्ट निकालनी हो, रसीद निकालनी हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट का है कि अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर बनाना हो असातिज़ा किराम के लिए तो वह भी आप कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम अगर इसके अंदर कोई मज़ीद अगर हमने रिपोर्ट इंटर करनी हो तो वो भी सर्टिफिकेट से रेलिवेंट हम लोग यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास असातिज़ा किराम की तरतीबात का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन लिखनी होती है, माहाना तनख्वाह यहाँ पर एडजस्ट करनी है कि किस ओहदे को आपने कितनी सैलरी पे करनी है, वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। हिजरी कैलेंडर सेम वही है, सूबा ज़िला ये सारी चीज़ें वही हैं। तनख्वाह की जो इजाफा पॉलिसी है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नौकरी का अगर 1 साल हो तो कितना इजाफा हो, दूसरा साल हो तो कितना इजाफा हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो सैलरी इंक्रीमेंट की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मुलाजमीन का सेक्शन है, मुलाजमीन का और असातिज़ा किराम का सेक्शन सेम एक जैसा है, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे चूँकि ये सेम फंक्शन है, सेम पॉइंट्स हैं इनके अंदर, तो आप सारी चीज़ें खुद भी देख सकते हैं। जिस तरह असातिज़ा किराम का है सेम वही आपको सेक्शन मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारे पास जो अगला हमारे पास 5th नंबर पर हमारे पास है इम्तिहानात का सेक्शन। यहाँ पर आप जिस तरह तुलबा के अंदर आपको यहाँ पर नताइज बनाते थे, यहाँ पर अभी आप ये जहाँ पर भी आप नताइज बना सकते हैं, इम्तिहानात के अंदर भी आप आकर नताइज बना सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके हवाले से हमने देख लिया है। तुलबा की कारकर्दगी के हवाले से भी यहाँ पर आपको सेम हर टर्म की इनफरादी और मजमूई आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मार्कशीट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। असातिज़ा किराम की कारकर्दगी की रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मजमून वाइज अगर निकालना हो। मदरसा कारकर्दगी अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ से आप आकर निकाल सकते हैं प्रिंट। उसके बाद अगर आपने डेट शीट बनानी हो तो यहाँ से आप अपने इदारे के लिए डेट शीट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मालियाती सेक्शन। मालियाती निज़ाम के अंदर हमारे पास मज़ीद सब मेन्यू है जिसके अंदर हमारे पास मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपके पास साल के शुरू में जो मौजूदा बैलेंस होगा, मौजूदा बैलेंस जो होता है, जो आपका करंट बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो होगा। फिर अगर आपके इदारे के अंदर अगर नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, अगर फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ पर आपको पता चलता जाएगा कि आपका जो कीमत है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। आमदनी आपकी कुल आमदनी यहाँ पर शो होगी, कुल इखराजात यहाँ पर शो होंगे, कुल चंदा अगर आपके इदारे के अंदर अगर मस्जिद भी है साथ तो कुल आपकी जो चैरिटी होगी यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी कि कुल आपका जो चंदा इकट्ठा हुआ है वो कितना इकट्ठा हुआ है इस सेशन के अंदर, वो सारी डिटेल आपके पास शो होगी। फिर अगर आपके इदारे का किसी के साथ लेन देन है तो यहाँ पर उसकी तफसील यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, बकायाजात भी होंगे, अदाशुदा रकम, कुल रकम आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये मेन मरकज़ है। उसके बाद अगर आपने इखराजात की, अगर आपने आपके इदारे के अंदर अगर इखराजात होते हैं किसी किस्म के भी तो आप यहाँ पर इखराजात की रिपोर्ट सेट कर सकते हैं। साल सिलेक्ट करेंगे, महीना सिलेक्ट करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे। हम एक रिकॉर्ड इंटर करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल महीना सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है और रिफ्रेश करना है सिंपल, और यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे। उन्वानात यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उन्वान मिल जाएगा। अगर आपने इसके अंदर तरमीम करनी हो तो मालियाती तरतीब के अंदर आप आएंगे और वहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इनके नामों को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज हमने तनख्वाहें दी, तनख्वाह आज हमने 10,000 दी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश दी है तो यहाँ पर आप एडजस्ट करके इसको महफूज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास कुल इखराजात शो हो जाएंगे। मरकज़ में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो कुल इखराजात हैं यहाँ पर आपके पास वो शो हो जाएंगी कि आपके
کل اخراجات اس سیشن کے اندر کتنے ہوئے، آپ نے دیکھا ابھی ہم نے 10,000 انٹر کیا تو یہاں پر اس نے آٹومیٹک شو کیا۔ یہ ساری چیزیں ہماری ابھی اس وجہ سے بلینک ہے چونکہ ابھی ہم نے نہ مالیاتی نظام کے اندر ہم نے انکم شو کی ہے، نہ لین دین شو کیا ہے، نہ چیریٹی شو کی ہے، نہ فیسز لی ہیں، تو اس وجہ سے یہ تمام جتنے بھی باکس ہیں وہ ہمارے پاس بلینک ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہوں گی۔ یہاں پر ہم لوگ آمدنی کے اندر جب آئیں گے یہاں پر سیم اسی طرح انٹری ہوگی جس طرح آپ نے اخراجات کی انٹری کیا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ایک فنکشن ملے گا کہ اگر آپ کے ادارے کو کوئی تعاون کرتا ہے تو آپ نے اگر اس کے نمبر پر اگر کنفرمیشن میسیج بھیجنا ہو کہ آپ نے جو رقم دی ہے وہ ہم نے وصول کر لی ہے، تو سمپل پیغام اگر آپ نے ان کے فون نمبر پر بھیجنا ہو تو یہ بٹن آپ استعمال کریں گے، یہاں پر ان کا فون نمبر لکھیں گے، یہاں پر میسیج لکھیں گے کہ کتنی رقم موصول ہوئی ہے، پیغام بھیجیں گے تو آٹومیٹک ان کے نمبر پر میسیج چلا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس لین دین ہے، اگر آپ کا ادارے کا کسی کے ساتھ لین دین ہے تو یہاں پر آپ وہ چیز ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ماہانہ بیس کے اوپر اگر آپ کا کسی کے ساتھ لین دین ہے، کسی شاپ والے کے ساتھ، کسی ٹھیکیدار کے ساتھ، چونکہ مسجد کے اندر یا ادارے کے اندر مرمت کا کام بھی چلتا رہتا ہے یا الیکٹریشین کا کام چلتا رہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے اگر کرنی ہو تو آپ ماہانہ ان کے ساتھ کھاتا کھول سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ سمپل آپ نے یہاں پر اکاؤنٹنٹ کا جو نام ہوگا وہ ایڈ کرنا ہوگا، فون نمبر ایڈ کرنا ہوگا اور منتھ سلیکٹ کرنا ہوگا کہ کس منتھ کا آپ نے ریکارڈ ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، وہ سارے چیزیں آپ یہاں پر انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں پر چیریٹی کا سیکشن آپ کو مل جائے گا کہ آپ کا اگر مسجد ہے ادارے کے اندر تو ادارے کے اندر جو مسجد کی جو بھی آپ کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے یہاں پر آپ اس کو انٹر کر سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ سمپل ایزی میتھڈ ہے انٹر کرنے کا۔ ماہانہ ریکارڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ماہانہ آپ کا اخراجات کتنے ہوئے، آمدنی کتنی ہوئی، کھاتا یا لین دین آپ کے کیا چل رہے ہیں، ماہانہ چندہ آپ نے کتنا اکٹھا کیا، وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماہانہ اخراجات محرم الحرام کے اندر ہم نے صرف ایک یعنی کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اگر میں یہاں پر سفر کا مہینے کو سلیکٹ کروں گا اور ریفریش کروں گا تو یہاں پر تلاش کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سفر کے مہینے کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا، چونکہ ابھی تک ہم نے صرف محرم الحرام کا انٹر کیا ہے ریکارڈ۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ماہانہ آمدنی ہے، ماہانہ آمدنی کا ریکارڈ شو ہوگا، پھر اسی کے بعد ہمارے پاس لین دین کا ریکارڈ شو ہوگا اور چیریٹی کا ہمارے پاس منتھلی بیسس پہ شو ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس سالانہ ریکارڈ بھی یہ ہمارے پاس لائیو شو ہو رہا ہے، یہاں پر ہمارے پاس سالانہ ریکارڈ بھی اسی طرح شو ہوگا، سالانہ آمدنی کا، لین دین کا، سالانہ چیریٹی جو ہوگی ہمارے پاس وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر شو ہوگی۔ اگر رپورٹ نکالنی ہو ماہانہ، سالانہ، ویکلی، ڈیلی بیسس پہ تو آپ یہاں پر رپورٹ کے اندر آئیں گے تو یہاں پر آپ تمام رپورٹ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اخراجات کے اعتبار سے بھی آپ کو مل جائے گی، آمدنی کی رپورٹ نکالنی ہو تو آمدنی کا یہ سیکشن ہے، لین دین کے حوالے سے رپورٹ نکالنی ہو تو لین دین کے حوالے سے یہ رپورٹ ہیں، اور جو رپورٹ برائے چندہ ہے یہاں پر چیریٹی کے حوالے سے اگر آپ نے رپورٹ نکالنی ہو تو یہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ اگر ہم لوگ اخراجات کے اوپر آئیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روزانہ کی رپورٹ برائے اخراجات ہے، ہفتہ وار رپورٹ ہے، ماہانہ رپورٹ برائے اخراجات ہے، سالانہ رپورٹ برائے اخراجات ہے، عنوان کے اعتبار سے ماہانہ اخراجات ہے۔ یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کے ادارے کے اندر اگر آپ آڈٹ بناتے ہیں، سالانہ آڈٹ بناتے ہیں تو یہاں پر آپ آ کر عنوان کے اعتبار سے سالانہ آڈٹ بنا سکتے ہیں، سالانہ جو آڈٹ ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں، کل جو جتنی بھی فیلڈز ہوتی ہیں اس تمام کیٹیگری کا اگر آپ نے آڈٹ بنانا ہو تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، عنوان کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اسپیسیفک رینج کے اعتبار سے اگر آپ نے آڈٹ رپورٹ نکالنی ہو تو یہاں سے آڈٹ آپ بنا سکتے ہیں، سابقہ سالوں کا آڈٹ بنانا ہو تو یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں۔ رپورٹ برائے آمدنی، آمدنی کے حوالے سے اگر آپ نے آڈٹ بنانا ہو تو یہاں سے آڈٹ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ برائے لین دین کی اگر آپ نے آڈٹ نکالنا ہو تو یہاں سے آپ رپورٹ نکال سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے، ایک سمپل ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں، عنوان کے اعتبار سے ماہانہ جو لین دین ہے اس کی جو رپورٹ ہے ہمارے پاس وہ شو ہوگی۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اس طرح کا بٹن شو ہوگا، دنوں کے اعتبار سے یا بغیر دنوں کے اعتبار سے آپ یہاں پر چوز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اکاؤنٹنٹ کا نام جو ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، پھر عنوان سلیکٹ کرنا ہوگا، مہینہ سلیکٹ کرنا ہوگا، سال۔ سمپل اوکے کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس رپورٹ پرنٹ ہو جائے گی۔ آپ نے سمپل اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، PDF کے اندر آپ کے پاس سیو ہوگی۔
اس کے بعد ہمارے پاس مالیاتی ترتیب کا سیکشن آ جاتا ہے۔ مالیاتی ترتیب کے سیکشن کے اندر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ترتیب ہے۔ جس طرح ہمارے پاس طلبہ کی ترتیب تھی، اساتذہ کی، ملازمین کی ترتیب تھی، اسی طرح ہمارے پاس مالیاتی سیکشن کے اندر عنوانات کی ترتیب آتی ہے۔ سب سے پہلے سال کا جو بیلنس ہے آپ کو یہ منتخب کرنا لازمی ہوتا ہے۔ سال کا جو موجودہ سال ہوتا ہے اس کا جو سٹارٹ میں جو آپ کے پاس سٹارٹ میں بیلنس ہوتا ہے آپ کے پاس وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں کہ 1,00,000 ہمارا ادارے کے اندر جو بیلنس ہے سال کے سٹارٹ میں، تو وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ پھر عنوانات ہی آپ کے پاس جو میں نے آپ کو عنوانات بتائے تھے وہ عنوانات ہیں۔ آپ اگر ان کو ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، نیو انٹری کرنی ہو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ خرچے کے اعتبار سے آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں، تنخواہیں، خوراک، عام سامان، اسٹیشنری، اور اس کے اندر مزید انٹری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ لین دین کے اعتبار سے جو آپ کے پاس ترتیبات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ چیریٹی کے حوالے سے آپ کے پاس جو عنوانات ہیں یہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ جو ویڈیو ٹیوٹوریلز ہیں ان کے اندر آپ کو بریفلی آپ کو بتایا جائے گا اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ساری چیزیں آپ کو وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ اس ویڈیو کے اندر سمپل ہم لوگ مین جو اس کے فنکشن ہیں ان کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رپورٹ کا سیکشن ہے۔ رپورٹ کا سیکشن ہم لوگوں نے آلریڈی ڈسکرائب کر چکے ہیں ہم لوگ اس کے حوالے سے، لیکن پھر بھی ایک نظر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جتنے بھی ان سیکشنز کے اندر ہمارے پاس رپورٹ ہیں ان تمام کو ہم لوگوں نے ایک مرج کر کے اس کی گروپنگ کی ہے اور اس کو ایک سیپریٹ گروپ بنا دیا ہے رپورٹس کا، جہاں پر آپ کے پاس تمام رپورٹس کے سیکشن یہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ طلبہ کے اعتبار سے تمام رپورٹ یہاں پر آپ کو ملیں گی، اساتذہ کرام کے اعتبار سے تمام رپورٹ ملیں گی، ملازمین کے اعتبار سے ملیں گی، نتائج کے اعتبار سے تمام رپورٹ آپ کو یہاں پر ملیں گی، مالیاتی رپورٹ تمام یہاں پر آپ کے پاس مل جائیں گی۔ تقریبات کے حوالے سے اگر آپ نے رپورٹ نکالنی ہو یا نوٹس یا کوئی لیٹر یا کوئی اپلیکیشن جو آپ لکھتے ہیں اس کی رپورٹ نکالنی ہو تو یہاں پر آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو رپورٹ کے سیکشن میں مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس شعبہ جات آ جاتا ہے۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی ہم نے اسٹوڈنٹ کی فہرست نکالنی ہو کہ کس شعبے کے اندر کتنے طالب علم ہیں، کون کون سے طالب علم ہیں، تو ہم ڈپارٹمنٹ کے اندر آئیں گے اور یہاں پر شعبہ تعلیمات کے اندر آئیں گے اس سیکشن کے اندر۔ یہاں پر اگر آپ نے بنین کی شعبہ بنین کی اگر آپ نے نکالنی ہو رپورٹ تو آپ وہ بھی نکال سکتے ہیں، بنات کی نکالنی ہو تو بنات کی بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر تمام آپ چیزیں کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے رپورٹ نکالنی ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایس ایم ایس فنکشن آ جاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ نے ایس ایم ایس فنکشن یوز کرنا ہے اپنے ادارے کے اندر تو یہ آپ کے پاس بہت بہترین فنکشن ہے۔ اگر آپ نے غیر حاضر طلبہ کے نمبر پر گھر پر آپ نے اگر ایس ایم ایس فارورڈ کرنا ہو تو سمپل آپ جسٹ 1 کلک کریں گے تو آپ نے جو میسیج یہاں پر ٹائپ کیا ہوتا ہے وہ میسیج ان تمام اسٹوڈنٹ کے جو والدین ہوتے ہیں ان کے نمبر پر آٹومیٹک میسیج چلا جائے گا۔ اسی طرح اساتذہ کرام جو غیر حاضر اساتذہ کرام ہیں اگر آپ نے ان کو الرٹ نوٹیفیکیشن بھیجنا ہو، ایس ایم ایس بھیجنا ہو تو آپ یہاں پر سمپل فارورڈ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ابھی تک ہم نے نہ کسی کی اٹینڈنس لگائی ہے اس وجہ سے یہاں پر کوئی بھی اساتذہ شو نہیں کر رہا، نہ ہی طالب علم شو کر رہا، نہ ہی ملازمین شو کر رہا ہے۔ جب ہم ڈیلی بیسس پہ اٹینڈنس لگائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ریکارڈ شو ہوتا جائے گا، جتنے بھی طالب علم ڈیلی وائز یہاں پر جو آج کی ڈیٹ کے اندر جو غیر حاضر طلبہ ہوں گے ان کی یہاں پر لسٹ شو ہوگی۔ پھر ہم نے جسٹ میسیج جو بھی ہمارا یہاں پر ٹائپ شدہ ہوگا سمپل، اگر ملٹیپل میسیج بھیجنا ہو تو ملٹیپل بھی بھیج سکتے ہیں، سنگل میسیج اگر آپ نے ایک طالب علم کو بھیجنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سمپل سنگل کلک آپ کریں گے تو تمام طالب علم کے فون نمبر پر آٹومیٹک میسیج فارورڈ ہو جائے گا۔ سیم اساتذہ کرام کی ٹیکنیک ہے، یہاں پر ملازمین کے اندر بھی سیم ٹیکنیک آپ کو ملے گی۔ تو یہ تھی اٹینڈنس کے حوالے سے ایس ایم ایس فنکشن کا، یہ تو تھی اٹینڈنس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تقریبات کے اندر اگر ہم لوگ آتے ہیں تو تقریبات کے اندر بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے میسیج کا فنکشن، کہ مثال کے طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلاں کلاس کو آج ہم میسیج کریں کہ آپ نے ادارے کے اندر آج چھٹی کرنی ہے، اور کسی دوسری کلاس کو ہم نے کہنا ہو کہ آپ نے آج کلاس کے اندر آنا ہے، آج آپ کو چھٹی نہیں ہے، تو آپ نے یعنی کہ کسی اسپیسیفک کلاس کو اگر آپ نے جماعت کو درجے کو اگر آپ نے بلانا ہو یا چھٹی دینی ہو تو آپ سمپل وہ تمام طالب علم آپ کے پاس یہاں پر شو ہوں گے، سمپل میسیج یہاں پر آپ ٹائپ کریں گے اور آپ نے بھیجیں کے اوپر کلک کرتے جانا ہے اور وہ میسیج آٹومیٹک فارورڈ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اساتذہ کرام کی لسٹ یہاں پر آپ کے پاس شو ہوگی، جس سیشن کو سلیکٹ کریں گے اس سیشن کے تمام اساتذہ کرام کی لسٹ یہاں پر آپ کے پاس شو ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے اساتذہ کرام کو الرٹ نوٹیفیکیشن بھیجنا ہو کہ کل سے امتحانات شروع ہیں
یا کوئی بھی میسیج آپ نے ان کو بھیجنا ہو، یا کل کوئی مجلس ہے یا کسی قسم کی آپ نے ان کو نوٹیفیکیشن بھیجنا ہو SMS کے تھرو، تو آپ ان کو الرٹ میسیج بھیج سکتے ہیں۔ یہاں پر سمپل آپ میسیج ٹائپ کریں گے، جو بھی آپ نے اساتذہ کرام کو میسیج فارورڈ کرنا ہو، اور جن اساتذہ کرام کو میسیج فارورڈ کرنا ہے سینڈ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو پیغام ہوگا آٹومیٹک سینڈ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ملازمین کو میسیج فارورڈ کرنا ہو کہ آج آپ نے ادارے کے اندر لازمی آنا ہے، یا کسی قسم کا کوئی بھی آپ ان کو میسیج فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تمام ملازمین کو، تو آپ یہاں پر سمپل میسیج ٹائپ کریں اور سینڈ کرتے جائیں تو ان کے نمبر پر آٹومیٹک میسیج چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس محسوس پیغام کا بٹن آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ اگر کسی اسپیسیفک پرسن کو اگر آپ نے پیغام بھیجنا ہو تو یہاں پر آپ اس بٹن کے اوپر آپ آ کر اس ٹیب کے اوپر آپ آئیں گے اور یہاں سے آپ میسیج فارورڈ کر سکتے ہیں۔ سمپل ڈیٹ سلیکٹ کریں گے، ٹائم آپ کے پاس آٹومیٹک آ جائے گا۔ جو موصول کنندہ ہوگا اس کا نام آپ کو لکھنا ہے، نمبر لکھنا ہے، اور یہاں پر اپنا میسیج ٹائپ کریں گے اور سینڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو میسیج ہے آٹومیٹک چلا جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ بات کہوں گا کہ یہاں پر آپ کو کسی ایکسٹرنل ڈرائیو کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آپ کا موبائل ہونا چاہیے اور آپ کا لیپ ٹاپ جس پر آپ ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ باقی کسی تھرڈ اپلیکیشن کہہ رہا ہوں، کسی تھرڈ آپ کو ڈیوائس کی ضرورت نہیں پڑے گی، جسٹ آپ کا موبائل ہوگا تو آپ کا میسیج آٹومیٹک آپ کی سم سے فارورڈ ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس فنکشن آ جاتا ہے SMS کا، یہ اسپیسیفک کا۔ اس کے بعد ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہ رہا تھا کہ طلباء کی اگر آپ جب فیس لیتے ہیں، فیس کے اندر بھی آپ کو ایک میسیج کا فنکشن مل جاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ فیس وصول کرتے ہیں، فیس وصولی پر اگر آپ نے میسیج طالب علم کے پیرنٹس کو بھیجنا ہو کہ آپ کے بچے کی اتنی فیس ہم نے وصول کی ہے، کیونکہ کبھی کبھار کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ ان کو الرٹ میسیج بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے ادارے کے اندر اساتذہ کرام کو اگر سیلری کے اوپر آپ نے میسیج فارورڈ کرنا ہو کہ ہم نے آپ کو سیلری اتنی دے دی ہے تو آپ وہ میسیج بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح مالیاتی سیکشن کے اندر بھی ایک SMS کا فنکشن رکھا گیا تھا آمدنی کے اوپر، کہ اس کے حوالے سے ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ یعنی کہ جو بھی آپ کے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ ان کے نمبر پر کنفرمیشن میسیج بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ تھا SMS کا فنکشن۔ اس کے بعد ہمارے پاس فون ڈائری کا فنکشن آ جاتا ہے۔ فون ڈائری کے اندر ہمارے پاس مین مرکز ہے۔ فرسٹ ہمارے پاس جو ٹیب ہے مین مرکز کا ہے، یہاں پر آپ معاونین کے جتنے بھی فون نمبر ہیں وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں۔ سمپل اس طرح کا آپ کے پاس ڈیش بورڈ اوپن ہوگا، آپ یہاں پر فارم کے اوپر انٹری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شورا ہے آپ کے پاس، یہاں پر آپ ان کے نمبر انٹر کر سکتے ہیں۔ دیگر افراد کے آپ نے جو بھی انٹر کرنے ہوں نمبر آپ یہاں پر وہ انٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس تمام طلباء جتنے بھی طلباء ہوں گے ان کی تمام فون نمبرز کی فہرست یہاں پر ہوگی، سرچ کر سکتے ہیں سیشن کے اعتبار سے، رول نمبر کے اعتبار سے۔ طلباء کو نام کی مدد سے تلاش کرنا ہو، سرپرست کی مدد سے تلاش کرنا ہو تو ان سرچنگ باکس کی مدد سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تمام طلباء کو، اسپیسیفک طالب علم کو اگر سرچ کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سارے بٹنز یوز کر کے۔ تو یہاں پر جتنے بھی آپ کے پاس طلباء ہوں گے ان کی فہرست شو ہوگی۔ طلباء کے سرپرست جتنے بھی ہیں ان سب کے فون نمبر کی فہرست آپ کو یہاں پر شو ہوگی۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک خاص بندے کا اگر آپ کو نمبر چاہیے تو آپ یہاں سے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کرام آپ کے ادارے کے اندر جتنے بھی اساتذہ کرام ہوں گے، چونکہ ابھی تک کوئی ریکارڈ انٹر نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر شو نہیں کر رہا، بلینک شو کر رہا ہے، تو اس طرح کا آپ کے پاس یہاں پر ٹیبل شو ہوں گے جس کے اندر آپ کو پوری مکمل فہرست مل جائے گی، جس کے اندر تمام اساتذہ کرام کے نمبر ہوں گے۔ ملازمین کے سیکشن کے اندر آپ کے پاس تمام ملازمین کے سیکشن کے فون نمبر ہوں گے، سرچ کر سکتے ہیں نام کی مدد سے، ضلع کے اعتبار سے اگر آپ نے سرچ کرنا ہو تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد معاونین کے آپ جو نمبر مرکز میں سے جا کر انٹر کریں گے یہاں پر آپ کو ان کی فہرست یہاں پر آپ کے پاس شو ہو جائے گی۔ یہاں پر ایڈریس ہوگا، ای میل ایڈریس، کیفیت، ان کی فون نمبر کی جو بھی ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ ساری آپ کو اسی سیکشن کے اندر ملیں گی۔ ڈیزگنیشن کے اعتبار سے آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں، نام کی مدد سے، ایڈریس کے اعتبار سے سرچنگ کر سکتے ہیں۔ شورا کے اندر جو آپ نے فون نمبر انٹر کیے ہوں گے ان کی تمام فون نمبرز کی فہرست آپ کو یہاں پر اس ڈائری کے اس سیکشن کے اندر آپ کو ملے گی۔ دیگر افراد کے جو بھی فون نمبر آپ انٹر کریں گے ان تمام کی افراد کی فہرست آپ کو یہاں پر ملے گی۔ اس کے بعد اگر آپ نے رپورٹ نکالنی ہو تو یہاں پر آپ رپورٹ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن فی الحال رپورٹ کا سیکشن یہاں پر بلینک ہے چونکہ اس کے اوپر ہم نے ابھی ورکنگ نہیں کی، تو اس کے اوپر فردر ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔
اس کے بعد ہمارے پاس نوٹس اور تقریبات کا سیکشن آ جاتا ہے. نوٹس اور تقریبات کے سیکشن کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں کہ کسی قسم کی کوئی بھی اپلیکیشن آپ نے اگر لکھنی ہو تقریبات سے متعلق، اگر کوئی نوٹس یا امتحانات کی صورت میں آگاہی نوٹس وغیرہ لکھنے کی اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو آپ اس ٹیب کے اوپر آئیں گے، یہاں پر آپ نوٹس کے اوپر آئیں گے. یہاں پر آپ کو ایک کمپوزنگ کے لیے آپ کو ایک ڈیفالٹ آپ کے پاس ایک فارم اوپن ہوگا، اس طرح کا بائی ڈیفالٹ ہوگا. یہاں پر آپ کا ایڈریس شو ہوگا آٹومیٹک، یہاں پر انگلش میں نام شو ہوگا، یہاں پر ایڈریس انگلش میں ہوگا. چونکہ ابھی تک یہ اردو میں ہی سارا کچھ انٹر ہے، اس وجہ سے یہ شو نہیں کر رہا. یہاں پر آپ کا ادارے کا لوگو ہے. یہ ایک آپ کے پاس سمپل ہے، جو آپ اپلیکیشن یا لیٹر لکھتے ہیں یہ اس کا ایک سمپل ہے. یہاں پر آپ کو سمپل کمپوزنگ کا آپ کو ایک یہاں پر آپ کو ملے گا سیکشن، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ ان پیج یوزر نہیں ہیں تو آپ یہاں پر اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں. یہاں سے آپ انٹری کریں گے. گزشتہ 7 دنوں کے اندر آپ نے جتنے بھی لیٹرز لکھے ہوں گے وہ یہاں پر آپ کے پاس عنوان وائز آپ کو یہاں پر ملیں گے آئی ڈی نمبر کی ترتیب سے. جس کو آپ نے رپورٹ کو پرنٹ کرنا ہو تو آپ یہاں پر رپورٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں. سمپل آپ نے حوالہ نمبر دینا ہوگا، جو آپ کا آئی ڈی نمبر ہوگا وہ حوالہ نمبر ہوگا، آپ اس کی مدد سے پرنٹ نکال سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس سالانہ جتنے بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، سال کے موجودہ سال جو ہوگا آپ کے پاس، اس کے اندر آپ نے جتنے بھی رپورٹس لکھی ہوں گی وہ تمام آپ کے پاس یہاں پر شو ہوں گی. اگر کسی خاص سیشن کو آپ نے سرچ کرنا ہو تو یہاں سے آپ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تمام ریکارڈ یہاں پر آپ کو شو ہوگا. یہ تو کرنٹ، یہ اس سال کے ریکارڈ کے اندر آپ کے پاس موجودہ سال کا ریکارڈ شو ہوگا. تمام ریکارڈ کے اندر آپ کے پاس تمام گزشتہ سالوں کا ریکارڈ آپ کے پاس یہاں پر شو ہوگا. یعنی کہ اگر آپ نے جتنی بھی آپ نے اپلیکیشنز لکھی ہیں وہ یہاں پر آپ کو 1 بائی 1 یہاں پر آپ کو ملے گی. آپ نے جو بھی رپورٹ پرنٹ نکالنی ہو تو آپ وہ پرنٹ کر سکتے ہیں. مینیو بار کے بارے میں ہم نے تقریباً ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. جو سافٹ ویئر کے اندر مین فنکشنز تھے ان سبھی کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے. اور اگر آپ کو یہ جو ڈیمو ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے، اگر یہ سافٹ ویئر آپ کے ادارے کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، معیار کے مطابق ہے، تو آپ یہ سافٹ ویئر اپنے ادارے کے لیے لازمی استعمال کریں. ٹوٹلی فری ہے، بلا معاوضہ آپ کو یہ سافٹ ویئر فراہم کیا جائے گا. آپ ہم سے یہ سافٹ ویئر لے سکتے ہیں. سکرین کے اوپر آپ کو واٹس ایپ نمبر اور ای میل آپ کو دونوں آپ کو مل رہی ہوں گی. آپ وہ نوٹ کر کے آپ ان کے تھرو آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو. ایون کہ آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو وہاں پر آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی. آپ رابطہ کر کے یہ سافٹ ویئر اپنے ادارے کے لیے لے سکتے ہیں. جزاک اللہ.